اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10 کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ان آیات میں 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی منافقین کے دلوں میں مرض، ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا انہیں اللہ نے بیماری میں، ان کی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو اس میں منافقین کی ایک بیماری، ایک مرض کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ بیماری تھی نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، کہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے، کلمہ پڑھتے، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتے، اور ظاہر یہ کرتے کہ جیسے وہ اسلام کے ساتھ بہت مخلص ہیں، اسلام کی ترقی کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، لیکن دل ہی دل میں ان کے حسد اور بغض پایا جاتا تھا کہ اسلام روز بروز ترقی کیوں کر رہا ہے، لہٰذا وہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت خفیہ تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ان کا نفاق تھا۔ تو یہ نفاق جو تھا یہ بڑھتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نفاق کی فوری سزا نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے دی۔ اس ڈھیل ملنے کی وجہ سے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ رجوع کرتے اور توبہ کرتے، اپنی اصلاح کرتے، انہوں نے مزید اپنی کاوشوں کو بڑھا دیا، اور وہ اس نفاق کی بیماری میں بڑھتے چلے گئے۔ لہٰذا یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، تو دراصل وہ خود ذمہ دار ہیں اس مرض کو بڑھانے کے۔ جی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فی حرف جار ہے، اور قلوب بھی، یہ با کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ حرف جار کی وجہ سے ہے۔ کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے اس کی جو بائی ڈیفالٹ اس کا اعراب ہے وہ حالت رفع ہوتا ہے، یعنی پیش والا ہوتا ہے، اور اگر پیش کی بجائے کسی بھی اسم پر زبر یا زیر آ جاتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو جیسے یہاں پر یہ حرف جار جو ہے یہ وجہ بنا یہاں با کے نیچے زیر دینے کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم اعراب کہتے ہیں تو اردو اور انگلش میں اس میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس لفظ پر اعراب لگائیں، مثلا ہم کہیں اسلام پر اعراب لگائیں، تو ہم اس کے نیچے زیر ڈال دیں گے، اس کے جزم ڈال دیں گے، یہاں لام ڈال دیں گے، یہاں اسی طرح سپوز جزم ہم ڈال دیتے ہیں، تو ہم اس کو اعراب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اعراب لگا دیے۔ تو عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں جب ہم اعراب کی بات کرتے ہیں تو صرف آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ حالت جر میں ہے یا زیر والا ہے تو وہ ہم صرف آخری حرف کو دیکھ کر کہتے ہیں۔ تو لہذا جب ہم کہیں گے قلوب، قلوب کا اس میں اعراب کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ با کے نیچے زیر ہے، باقی ہم بات نہیں کریں گے۔ اچھا، فی قلوبہم، قلوب قلب ان کی جمع ہوتا ہے، قلب یہ واحد ہے، تو قلوب جمع ہے، تو فی قلوبہم، ہم ان کے دلوں میں، ان their hearts،
ان کے دلوں میں مرض، ایک بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ جب کسی بھی اسم پر تنوین آ جاتی ہے تو اس کا ترجمہ کوئی یا ایک کیا جاتا ہے۔ جیسے انگلش میں ہم لگاتے ہیں، ہاؤس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کامن ناؤن ہے، تو ہاؤس ایک گھر یا کوئی گھر اس سے مراد لیتے ہیں۔ تو عربی میں جب تنوین آ جاتی ہے تو اس کا ترجمہ بھی ہم کوئی یا ایک سے کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، پس یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس بیماری کا نتیجہ یہ ہوا، زادہ، فا کا مطلب پس، یعنی اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو کیوں بڑھا دیا؟ کیونکہ ان کے دل میں ایک مرض پایا جاتا تھا، نفاق کا مرض پایا جاتا تھا، تو ان کی اس بیماری کی وجہ سے یا اسلام کے خلاف جو ان کے اقدامات تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیماری میں اور بڑھا دیا۔ زیادہ دیکھیے اس کا مادہ ہے زا، یا اور دال، باب ہوتا ہے دارابا، دارابا یضربو۔ میں تمام ابواب ساتھ ساتھ پورے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ بھی کر لیا کریں اور پھر یاد کر لیا کریں۔ ضربہ یضربو، اب اس پر یہ درج کریں ذرا، تو یہ بن جائے گا زا یا دا، اور جب اس پر کریں گے تو یہ بن جائے گا یزیدو۔ اب یہ حرف علت ہے یا، اس سے پہلے والا جو حرف صحیح ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر جو ہے یا نصب جو ہے، اس کو زبر بھی کہتے ہیں نصب بھی کہتے ہیں، نصب جو ہے یہ یا کو پسند نہیں کرتا بلکہ اس کی مطابقت الف کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا اس کو بدل دیتے ہیں الف میں، تو یہ بن گیا زادہ۔ اب اس کو دیکھیے، یہ حرف علت ہے اور یہ حرف صحیح ہے۔ اب حرف علت پسند کرتا ہے کہ اس کے اوپر جزم ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اور حرف صحیح جو ہے وہ حرکت کو پسند کرتا ہے، لہذا ان کی حرکات کو ہم تبدیل کر دیں گے، یہ حرکت ادھر لے جائیں گے اور یہ حرکت اس پر لے آئیں گے، تو یہ بن جائے گا یزیدو۔ تو زیادہ اس نے بڑھا دیا، یزیدو وہ بڑھاتا ہے یا وہ بڑھائے گا، تو یہاں پر ہے ماضی، فزادہ پس بڑھا دیا۔ اب فعل کے بعد جو ضمیر ہوتی ہے وہ مفعول کی ہوتی ہے، تو لہذا یہ مفعول ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آگے اسم جلالہ آ گیا اور وہ حالت رفع والا ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے یہ اسم یہ فاعل بن گیا، اور یہ جو ہے یہ مفعول بن گیا، اور یہ پیچھے زیادہ جو ہے یہ فعل ہے ورب، اور فا جو ہے یہ سببیہ اسے کہتے ہیں، یعنی ان کے مرض کے سبب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا انہیں مرضاً بیماری میں، تو اس بیماری میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو اس بیماری کا سبب وہ خود تھے، ذمہ دار وہ خود تھے، کیونکہ انہوں نے اس مرض کا، نفاق کے مرض کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نفاق کے مرض کو اور بڑھانے کی کوشش کی، اسلام کے خلاف اپنے حسد کو اور بڑھانے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس مرض میں اضافہ کر دیا اور بڑھا دیا۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، پس اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا انہیں مرض میں، اس بیماری میں اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، واو حرف عطف ہے، اور لہم، یہ لا جو ہے یہ لی ہے ایکچولی، اور یہ حرف جار ہے، تو پڑھنے میں آسانی کے لیے کبھی اس کو لی کو لا بھی بنا لیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فور،
کے لیے، تو وَلَهُمْ فار دیم، ان کے لیے، اور ان کے لیے عذاب علیم، دکھ دینے والا، درد دینے والا عذاب ہے، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ عذاب یہ موصوف ہے، اور علیم جو ہے یہ صفت ہے، تو لہذا یہ اس کو ہم کہیں گے یہ بن گیا مرکب توصیفی۔ یہ مرکب توصیفی بن گیا، دکھ دینے والا عذاب، اور ان کے لیے درد دینے والا، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اچھا، ایک بات اور اس میں نوٹ کریں کہ جب ہم انگلش میں مرکب توصیفی بولتے ہیں، ایڈجیکٹو اور اس کے ساتھ ناؤن، مثلا ہم کہتے ہیں انٹیلیجنٹ بوائے، گڈ بوائے، تو ہم انگلش میں پہلے ایڈجیکٹو بولتے ہیں صفت، اور بعد میں ناؤن بولتے ہیں، جبکہ عربی میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ عربی میں پہلے موصوف بولا جاتا ہے عذاب، اور اس کے بعد اس کی صفت۔ تو یہ عربی اور انگلش میں یہ فرق ہے۔ اردو میں بھی ہم پہلے ایڈجیکٹو بولتے ہیں اس میں صفت، اچھا لڑکا، لیکن عربی والے کہیں گے لڑکا اچھا، تو لہذا پہلے موصوف بعد میں صفت۔ بما، اس وجہ سے، جو با جو ہے یہاں پر اس وجہ سے، ما جو ہے یہاں پر موصولہ ہے، اس وجہ سے جو کانو یکذبون، یعنی انہیں دردناک عذاب کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ کانو، کانا پہلا ہوتا ہے صیغہ کانا، اور کانا کے بعد اگر مضارع آ جائے، یہ مضارع ہے، کذب یکذب، یہ بھی باب دارا با ہے، اس کا مادہ ہے کاف، زال اور با، تو اسی پہ دیکھیں آپ، کذب یکذب، کذب یکذب، تو جھوٹ بولنا، تو اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو کانا کے بعد اگر مضارع آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ماضی، ماضی استمراری، ماضی استمراری، جس میں ایسا ماضی جس میں دوام پایا جائے، تسلسل پایا جائے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یکذب، یکذب، وہ جھوٹ بولتا ہے، یکذبانی، وہ دو آدمی جھوٹ بولتے ہیں، تو یکذبون، وہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کانا کی وجہ سے یہ ماضی میں چلا جائے گا، تو کانو یکذبون، وہ سب جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 7 میں کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ آیت پکے کافروں کے بارے میں تھی، تو انہیں کہا گیا تھا کہ انہیں عذاب عظیم دیا جائے گا، بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے عذاب علیم، درد دینے والا، دکھ دینے عذاب عذاب انہیں دیا جائے گا۔ تو یہ کیونکہ منافق جو ہوتا ہے یہ کافر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا عذاب جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنی اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔